رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للملحدین والکافرین والمشرکین والمنافقین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیعنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین۔ اما بعد فقد روی فی دعاء لامیر المؤمنین علیہ السلام معروف بالدعاء الکمیل: یا ربی یا ربی یا رب، اسألک بحقک وقدسک وعظم صفاتک واسمائک ان تجعل اوقاتی من اللیل والنہار بذکرک معمورا وبخدمتک موصولا وعامالی عندک مقبولا۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ پہلی گزارش یہ ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحومہ کی روح کو ایصال ثواب کر دیں، جن کے ایصال ثواب کے لیے مجلس منعقد ہوئی ہے۔ ایک بار صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ مجلس ہے اور اس مقصد سے کی گئی ہے کہ جو دنیا سے چلا گیا ہے اس تک ثواب پہنچایا جائے۔ ثواب پہنچانے کے متعدد طریقے ہمارے معاشرے میں رائج ہیں، جن میں فاتحہ، سیوم، 40واں، برسی، چھماہی وغیرہ کے نام سے مجالس ہوتی ہیں، فاتحہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے، صدقہ نکالا جاتا ہے، اور بھی کچھ کام ہیں یا ہوں گے علاقائی سطح پر جو ایصال ثواب کے لیے انجام دیے جاتے ہیں۔ لیکن میں یہاں پہلی بات یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ پروردگار عالم نے ایصال ثواب کے لیے کسی خاص طریقے کو معین نہیں کیا ہے۔ انسان جتنے کام انجام دیتا ہے مذہب کے حکم سے، ان کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، یا واجب ہیں وہ کام یا مستحب ہیں، جسے ہم کبھی کبھی سنت بھی کہتے ہیں۔ ہم آزاد ہیں، ہمیں اللہ نے اختیار دیا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کسی بھی مستحب کام کو انجام دے کے کسی بھی وقت ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔
یعنی اس نے گنجائش چھوڑی ہے، ایصال ثواب کا کوئی خاص وقت اس کی طرف سے معین نہیں ہے۔ یہ جو سیوم اور 40واں وغیرہ ہے یہ بھی کوئی شریعت کی طرف سے حکم نہیں ہے۔ بزرگوں نے ایک نظام بنا لیا کہ کم سے کم اتنا تو ہو جائے، اگر یہ بھی نہ کرتے تو شاید اتنا بھی نہ ہوتا۔ ایک نظام بنا لیا اور شاید سیوم اور 40ویں کو لیا گیا کربلا سے کہ حسین کی لاش کی تدفین کربلا میں ہوئی ہے 12 محرم کو، وہ تیسرا دن ہے، اور زینب کبریٰ اپنے قافلے کے ساتھ روز اربعین پہنچی ہیں کربلا، شاید وہاں سے عنصر اٹھایا گیا اور اسے اپنے لیے لازم قرار دے لیا گیا۔ تو میں یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ جو کچھ بھی ہم ایصال ثواب کے لیے کر رہے ہیں یہ شریعت کی طرف سے معین طریقے نہیں ہیں۔ اس کے 2 نتیجے آپ کے ذہنوں تک پہنچنا چاہیے۔ ایک تو یہ کہ ہمارے معاشرے میں جو ہو رہا ہے اگر اس میں سے ہم کچھ نہ کر پائیں تو ایسا نہ لگے کہ ہم نے کوئی کوتاہی کی ہے، اور دوسرے یہ کہ بس انہی کو ایصال ثواب کے لیے اپنائیں، اس سے آگے نہ بڑھیں، اسی تاریخ انہی دنوں میں ان خاص اعمال کو انجام دے کے سمجھیں ایصال ثواب کا ذریعہ ہے۔ شریعت نے جو بتایا ہے اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ مرنے کے بعد پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے کہ پہلی رات مشکل ترین ہوتی ہے، اور اس مشکل ترین رات میں جو دفن ہوا ہے اس کی وحشت کی رات ہوتی ہے، تنہائی کی رات ہوتی ہے۔ اس میں سب سے بہتر ذریعہ اسے راحت اور سکون پہنچانے کا اس کی طرف سے صدقہ دیا جانا ہے۔ ہمارے درمیان صدقے پہ کم توجہ ہے۔ روایت میں حضور کا ارشاد ہے کہ وحشت کی شب مشکل شب ہوتی ہے مرحوم کے لیے، ان کی مشکل کو آسان کرنے کے لیے صدقہ دو، اور یہ میت کے اولیاء میت یعنی جو میت کے وارث ہیں ان سے کہا ہے پیغمبر نے صدقہ دو، اور اس کے بعد فرمایا کہ اگر تم اتنے نادار ہو کہ تم صدقہ دینے کے لیے تمہارے پاس کچھ نہیں ہے تو پھر وہ نماز بتائی ہے جو ہمارے یہاں اس وقت نماز وحشت کے طور پر رائج ہے۔ یعنی نماز وحشت کا حکم روایت میں اس وقت کے لیے ہے جب آدمی صدقہ نہ دے سکے، تو اور یہ حکم اولیاء میت کے لیے ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ سیستانی سے فتویٰ پوچھا گیا تھا کہ ہمارے درمیان رائج ہے کہ نماز وحشت کا اعلان کر دیتے ہیں، سب لوگ پڑھتے ہیں، تو انہوں نے لکھا کہ رجائے مطلوبیت کی نیت سے۔ رجائے مطلوبیت کا مطلب سمجھتے ہیں؟ کچھ اعمال، سارے اعمال جو ہم اچھے کام کرتے ہیں وہ کہلاتے ہیں قربتاً الی اللہ۔ ہر عمل خیر جو ہم کریں گے اسے قربتاً الی اللہ ہونا چاہیے، اللہ کے تقرب کے لیے۔ اللہ کا حکم اس لیے کر رہے ہیں، نہ کسی کو خوش کرنے کے لیے، نہ کسی کو دکھانے کے لیے، نہ کسی کے سامنے اچھا بننے کے لیے، نہ نام کمانے کے لیے، نہ شہرت کے لیے، ان میں سے کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ ہر عمل خیر صرف اور صرف اللہ کے حکم کی اطاعت کے لیے اور اس کے تقرب حاصل کرنے کے لیے ہونا چاہیے، یہ بنیادی شرط ہے۔ لیکن قربتاً الی اللہ وہی عمل انجام دیا جائے گا جس کا شریعت سے ثبوت فراہم ہو کہ یہ حکم خدا ہے، حکم مذہب ہے، اس کے پیچھے کوئی آیت ہے یا کوئی حدیث ہے یا کسی معصوم کی سیرت ہے، تب ہمارا مجتہد فتویٰ دیتا ہے کہ یہ واجب ہے، یہ مستحب ہے۔ لیکن اگر کہیں کہیں روایات میں کچھ کمزوری ہوتی ہے اس کی سند میں، ایسی باتیں عام طور پر مجلس نہیں پڑھی جاتی ہیں، لیکن اب ہمارا باشعور اور دیندار جوان وہ سمجھتا بھی ہے ضرورت کو اور اسے بتایا جانا بھی ضروری ہے۔ اگر فقیہ کو کوئی پختہ دلیل نہیں ملتی کسی کام کی، جو روایت آئی ہے مگر کمزور ہے سند سے یا اس کے الفاظ سے وہ نتیجہ نہیں نکل رہا مگر ذکر آ گیا ہے،
تو بعض روایتوں میں معصومین سے ارشاد آیا ہے کہ اگر تم تک ہم سے منسوب ہو کر کوئی عمل خیر پہنچے، توجہ سے سنیے گا، معصوم نے فرمایا کہ تم تک ہم سے منسوب ہو کر کوئی عمل خیر پہنچے اور تم اسے انجام دو اور ہم نے وہ نہ بھی کہا ہو، ہم نے نہیں کہا، کسی نے بیچ میں بڑھا کے ہمارے نام سے جوڑ کے پہنچا دیا تم تک، تو معصوم فرماتے ہیں کہ اس صورت میں جبکہ ہم نے وہ کام تم سے کرنے کے لیے نہیں کہا، وہ حکم خدا حکم مذہب نہیں ہے، لیکن چونکہ تم نے یہ سمجھ کے کیا ہے کہ حکم خدا ہے، حکم مذہب ہے، ہمارے امام نے کہا ہے، لہذا تمہیں اس عمل کا ثواب ملے گا۔ ان روایات کی بنیاد پر جہاں کوئی روایت کمزور ہوتی ہے اور کوئی نیکی پوری طرح ثابت نہیں ہوتی ہے تو اس کے لیے ہمارے فقہا ایک لفظ استعمال کرتے ہیں کہ یہ نیت رجائے مطلوبیت سے انجام دے۔ رجائے مطلوبیت کا مطلب یہ ہوا کہ یقین نہیں ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے لہذا اس سے قربت خدا حاصل ہوگی کہ نہیں، پھر کیا رجا کہتے ہیں امید کو۔ اور آپ میری طرف توجہ رکھیں، یہ لکھا پڑھی ہوتی رہے گی، ایصال ثواب کے لیے نام لکھنا کوئی ضروری نہیں ہوتا، میرے سامنے نام تھے، مگر میں نے جان بوجھ کے نام نہیں لیا تاکہ ہمارا شعور بڑھے، بات میں بیچ میں آ گئی تو سن لیجئے، ہم بہت بے شعور دیندار ہیں۔ یہ کوئی کورٹ کچہری نہیں ہے کہ وہاں مقدمے میں بلایا گیا فلاں ابن فلاں حاضر ہوں، یہ اللہ کا معاملہ ہے، ہم خالی ہمارے دماغ میں ہے کہ کس کے لیے، وہ وہیں پہنچا دے گا، کوئی ضرورت نہیں ہے کہ نام ولدیت لی جائے۔ ہمارے حالات کیا ہیں، ہم فاتحہ کے لیے کھڑے ہوئے اور ہم نے کہا مرحوم یا مرحومہ فلاں کے لیے فاتحہ، پیچھے سے کوئی بزرگ ضرور بتائیں گے فلاں ابن فلاں۔ ارے بھیا ایک کورٹ کچہری سرکاری معاملہ نہیں ہے کہ دو نام ایک طرح کے ہوں گے تو وہ جج صاحب اس کے بجائے اس کو سمجھ لیں گے، یہ اللہ کی عدالت ہے، تمہارا ارادہ ہی کافی ہے، وہ جانتا ہے کہاں جانا ہے۔ آپ نماز پڑھنے کے لیے پیش نماز پیچھے کھڑے ہوتے ہیں تو نماز پڑھتا ہوں پیچھے پیش اس امام کے فلاں ابن فلاں طرف منہ کعبہ شریف کے واجب قربتاً الا اللہ، ہمارے ہاں قربتاً الا اللہ زیادہ ہے کہ اللہ کے علاوہ ہر ایک قربت چاہیے۔ یہ ہم کام اس لیے کر رہے ہیں لوگ واہ واہ کریں، یہ ہم اس لیے کر رہے ہیں بیوی خوش ہو جائیں، یہ اس لیے کر رہے ہیں بچے خوش ہو جائیں، یہ اس لیے کر رہے ہیں افسر خوش ہو جائے، سب کی قربت ہم کو چاہیے، اللہ کی قربت نہیں چاہیے، اسی لیے سچائی بول دیتے الا اللہ کے بجائے کہتے ہیں الا اللہ۔ قربتاً الا اللہ کا مطلب بس اللہ کی قربت کے لیے، اور قربتاً الا اللہ کا اگر کوئی مطلب نکلے گا تو یہ نکلے گا کہ اللہ کے علاوہ سب کی قربت کے لیے۔ لہذا خیال رکھا کریں، ایک صلوات بھیجیں محمد علیہ وسلم۔ میرا موضوع اس وقت یہی ہے کہ اعمال قبول ہونے کے شرائط کیا ہیں، اور شرائط میں ایک چیز ہے شعور کے ساتھ اعمال انجام پائیں۔ بے شعور اعمال اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے کہ جو دیکھا وہ کرنے لگے۔ بات آ گئی ہے تو یہ بھی سنا دوں آپ کو، جب ہم فاتحہ کے لیے جاتے ہیں کھڑے ہوئے، اب یہاں پھر بتا دوں کہ جو فاتحہ ہمارے درمیان ہوتا ہے، جس طرح بھی وہ کھانے وانے جو رکھے جاتے ہیں اور جس طرح ہم کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، یہ جو ہمارا طریقہ ہے فاتحہ کا، یہ بھی شریعت کا معین کردہ نہیں ہے، ہمارے بزرگوں کا کیا ہوا ہے۔ اور اگر آپ نکل جائیں گے بر صغیر ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کے کلچر سے باہر، عربوں میں، ایرانیوں میں، تو آپ کو وہاں اس طرح نہیں ملے گا کہ کھانا رکھا جائے اور پھر جا کے کھڑے ہوں، پھر ہاتھوں کو اٹھا کے ان کے سامنے کھڑے ہو کے پڑھیں۔ یہ صوفیہ کی ایجاد ہے، اس میں ہمارے اندر آ گئی، اور اگر ہمارے بزرگوں نے اپنائے تو شاید اس کی وجہ یہ ہوگی کہ دو قسمیں اچھے کاموں کی ہیں۔ ایک وہ اچھے کام ہیں جن کا تعلق اللہ کی ذات سے، حق اللہ، جیسے نماز، روزہ، بندوں سے کوئی مطلب نہیں، اور کچھ وہ کام ہے جس کا تعلق بس بندوں سے ہے، مثلا زکوٰۃ، مثلا خمس، مثلا امر بالمعروف نہی عن المنکر، پڑوسی خیال رکھنا، بچوں کی تربیت کرنا، بے شمار احکام خدا بندوں سے زیادہ جڑے ہیں، خدا سے تھوڑے سے جڑے ہیں، اور جو خدا سے جڑے ہیں وہ بھی اس لیے جڑے ہیں کہ خدا سے جڑے احکام دین پر عمل کر کے بندوں سے جڑے احکام دین پر عمل کرنے کی صلاحیت اور سلیقہ آ جائے۔ اصل ہدف بندوں کی مخلوق کی خدمت ہی ہے۔ اب اس وقت اس موضوع پہ نہیں بات کروں گا۔ تو ہم فاتحہ کے لیے کھڑے ہوئے تو دو چیزیں سامنے ہوتی ہیں، کھانا ہم دیکھتے ہی سمجھ جاتے ہیں کون نظر کا ہے کون فاتحہ کا ہے۔
اس لیے کہ فاتحہ والا تھوڑا بھاری ہوتا ہے، ہم اندر سے ٹٹولیں اگر یہ کھانا ایصال ثواب کے لیے ہے، یہ کھانا کھلا کے مرحوم کو ثواب دیں گے اور یہ کھانا کھلا کے امام کو ثواب دیں گے، تو ہماری کیسی سوچ ہو گئی ہے کہ اپنے امام کے لیے کم مال رکھا ہے اور اپنے مرحوم کے لیے زیادہ مال رکھا ہے۔ اپنی سوچ کو دیکھیں ہم۔ اس کے بعد یہ جو کھانا کھلائیں گے تو کھانا کھلانے کے لیے ثواب پانے کے لیے کھلائیں گے تو جسے کھلائیں اس کی پسند دیکھیں کہ اسے کیا اچھا لگے گا، لیکن ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ جو مرحوم کو پسند ہو یہاں رکھا ہوا ہے، اس میں کہیں کہ حقہ بھی رکھا ہوتا تھا پہلے، اب ہٹ گیا۔ تو یہ سب ہمارے بے شعور دینداریاں ہیں، آپ متوجہ ہو جائیں اللہ کرے۔ تو یہ جو کمبینیشن ہمارے بیچ میں ہے، اس طرح کھڑے ہونا، حیرت زدہ ہیں آپ سب، لیکن آپ سے عرض کر رہا ہوں جائیے توضیح المسائل پوری پڑھ ڈالیے، مفاتیح الجنان پوری پڑھ ڈالیے، علماء کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھیے، عوام کی لکھی کتابیں نہیں۔ علماء کی لکھی کتابوں میں کہیں مجھے لا کے بتائیے کہ کوئی ایسا طریقہ، ان ملکوں میں کیا طریقہ ہے؟ ان ملکوں میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی کھجور لیے ٹہلا، مجلس ہو رہی، کھجور کا ڈبہ لیے ٹہلا، ایک تو کہتا صلواتی، صلواتی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پیسے ایسے نہیں چاہیے مگر کھاؤ تو صلوات بھیجو۔ اب بس سنو تو صلوات بھیجو بھائی۔ اور عام طور پر جب ایسے لے کے گھومتے ہیں تو ایصال ثواب کے لیے ہوتا ہے، جمع مسجد جمکران میں جائیں اور جگہوں پہ جائیں، یہ کھجور کو مٹھائی جو جس کو اچھا لگا کہ ہم کھلائیں وہ لے کر ٹہلتا ہے، اور وہ کہہ دیتا ہے ایک فاتحہ مرحوم کے لیے پڑھ دو، پڑھ دیتے ہیں لوگ۔ تو یہ کھانا سامنے رکھ کے پڑھنا، مجھے نہیں معلوم اس کی کیا وجہ ہے، مذہب میں تو یہ طریقہ نہیں ہے، لیکن سمجھ میں یہی آتی ہے بات کہ دو طرح کے حق ہیں، ایک اللہ کا حق ہے اور ایک بندوں کا حق ہے۔ بزرگوں نے شاید دونوں کو جوڑا ایک ساتھ تاکہ ان کی نسلیں اس بات کو یاد رکھیں کہ ایصال ثواب کے دو طریقے ہمیشہ اپنائے رکھنا، قرآن کی تلاوت اللہ کا حق ادا ہوگا، کھانا کھلا کے بندوں کا حق ادا ہوگا، لہذا دونوں چیزیں رکھی تاکہ اسے یاد رکھنا۔ لیکن یہ جو اس کے سامنے کھڑے ہو کے پڑھنے کا مسئلہ ہے میں اسے حل نہیں کر سکا، لیکن مجھے اتنا اطمینان ہے کہ یہ چیز شریعت میں وارد نہیں ہوئی ہے، ہمارے سماج میں کب سے آیا، کہاں سے آیا، یہ تحقیق طلب بات ہے جس کی جڑ ابھی تک نہیں۔ تو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا تھا کہ مجلس سیوم 40واں ایصال ثواب کے لیے نہ اللہ نے کوئی وقت رکھا ہے کہ خاص وقت میں کرو، صرف شب دفن کے لیے خصوصی ہدایت صدقے کی ہے، اس کے بعد پھر عمومی حکم ہے تلاوت، صدقہ، تلاوت قرآن اور صدقہ اور استغفار، یہ عام طور پر ہے۔ قبرستان سے گزرو تو یہ پڑھو، قبرستان میں پہنچو تو اس طرح دفن کرنے کے بعد بھی حکم ہے، جیسے 7 بار انا انزلنا پڑھتے ہیں دفن کر کے فوراً، ویسے ہی جب بھی آدمی قبر پہ جائے قبر پہ تو 7 بار انا انزلنا پڑھے، یہ بھی روایت ہے۔ سورہ حمد اور توحید کی تلاوت کے اور سوروں کا حکم روایات تفصیل سے موجود ہے مفاتیح میں۔ تو میرے عزیزوں میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ ایصال ثواب کو ہم اپنی عادتوں میں نہ باندھیں۔ اگر ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہم مجلس نہیں کر سکتے، تو ہم مجلس نہیں کر سکتے ہیں تو کم سے کم مجلس سن کے ہی ثواب اس کا ہدیہ کر دیں۔ ہم تلاوت کرنے لائق نہیں ہیں تو تلاوت سننے کا اجر لے کے، جو اچھا کام، میں جو بات عرض کر رہا تھا کہ واجب کام کا ثواب ہم کسی کی طرف منتقل نہیں کر سکتے، لیکن جو مستحب کام ہیں ان کا ثواب ہم چاہیں کسی زندہ کی طرف منتقل کر دیں، چاہیں کسی مردہ کی طرف منتقل کر دیں، یہ بھی آپ کو حیرت زدہ کرے گا۔ ہم کسی بھی زندہ انسان کو بھی کسی بھی مستحب کام کا ثواب ہدیہ کر سکتے ہیں۔ مثلا نیابت میں زیارت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ نیابت میں حج ہوتا ہے، لوگ وہاں سے فون کرتے ہیں ہم نے آپ کی نیابت میں زیارت کی، یا ہم زیارت کر کے کہیں ہم اپنا، یہ ہمارا بھائی نہیں آ سکا، غربت زدہ ہے، اب یہ ثواب ہم اپنے بھائی کو ہدیہ کر رہے ہیں۔ اور وہ کریم پروردگار اتنا بڑا ہے کہ جب ہم اپنا ثواب کسی کو ہدیہ کرتے ہیں تو یہ نہیں کرتا کہ ہمارے والے میں سے ادھر پہنچا دے، ادھر بھی دے دیتا ہے، ادھر بھی باقی رکھتا ہے۔ تو یہ شعور ہے جس کے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ میں نے جہاں سے بات شروع کی تھی وہیں پھر واپس جانا چاہتا ہوں میرے عزیزوں، کہ ہم جمع ہوئے ایصال ثواب کے لیے۔ ایصال ثواب کے طریقوں میں جتنے بھی ہم کام کر رہے ہیں وہ شریعت کی طرف سے ان کا خاص کوئی طریقہ معین نہیں کیا گیا ہے۔ بعض چیزیں تو ایسی وجود میں آ گئی ہیں جن کی کہیں جڑ بھی ڈھونڈے نہیں ملتی، جیسے 13 شعبان کو عرفہ ہوتا ہے۔ اب یہ جو عرفہ ہو رہا ہے 13 شعبان کو، اس میں فاتحہ اور حلوہ اور پوری جو کچھ بھی ہوتا ہے،
شریعت میں ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ عرفہ 9 ذی الحجہ کے دن کا نام ہے، 9 ذی الحجہ کے دن کا نام ہے، اور وہ استغفار اور توبہ کا دن ہے۔ 13 شعبان یا 14 شعبان کوئی خصوصیت اس کی نہیں ہے جس عرفہ کے نام سے۔ اور جو ہم نے محسوس کیا، گھریلو خواتین جو اس کے فتوے دیتی ہیں، ایک کتاب کا نام نیا سامنے آیا ہے، اوریت، ایک اللہ میاں کی توریت، وہ تو منسوخ ہو گئی، مگر یہ اوریت جو ہے یہ چل رہی ہے۔ تو ان کے عرفہ، اور نہ جانے کتنی مصیبتیں، پھل اس میں یہ پکے گا، اس میں وہ پکے گا، کسی میں کچھ نہیں پکے گا۔ آپ کو کھانا کھلانے کا ثواب لینا ہے تو آپ بس یہ دیکھیے کہ جس تک پہنچانے والے اسے کیا اچھا لگے گا تاکہ اس کا ثواب ملے۔ ہمارے جیسے بھرے پیٹ کو کھلا رہے ہیں تو آپ ہمیں کھلائیں گے تو ہم دال روٹی میں خوش ہونے والے نہیں۔ البتہ مولوی حضرات گوشت سے تھک گئے ہیں، اب ہم چٹنی روٹی کی فرمائش کرتے ہیں جو اب ہمیں گاؤں میں نہیں ملتی، جو پہلے ملا کرتی تھی۔ لیکن ایک غریب آدمی ہمیشہ دال روٹی کھاتا ہے، اگر آپ اسے بکرے کی بریانی کھلا دیں گے تو اس کے گھر میں عید ہو جائے گی۔ تو اب یہ خیال کریں کہ وہ کاہے میں خوش ہوگا؟ نہ اس مرحوم کی پسند دیکھنا ہے، نہ آپ کی کوئی رسم ہے کہ آج کباب پراٹھے پکیں گے، اور آج شیرمال کا ہے، اور آج حلوہ ہے، اور آج کھچڑی ہے۔ یہ جتنی چیزیں ہیں سب ہندوستانی ایجاد ہے۔ لفظ ہندوستانی سے سمجھ لیجئے آپ کہ میں کدھر آپ کے ذہنوں کو منتقل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ساری چیزیں اسی مسلم میں، مسلمانوں میں، انہی اہل بیت کے ماننے والوں میں، انہی شیعہ اثنا عشری لوگوں میں، نہ ایرانیوں میں ہے، نہ عراقیوں میں ہے، نہ عرب میں ہے، کہیں نہیں ہے۔ یہ سب ان کی رسمیں ہیں، ان میں بھی الگ الگ رسمیں، مگر یہ رسمیں نہیں ہیں۔ ایک اپنے جوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، مذہب کی ایک موٹی موٹی پہچان یہ ہے کہ وہ جو سارے عالم میں مسلمان کر رہا ہو، دنیا میں چاہے افریقہ میں شیعہ ہو، چاہے عراق میں شیعہ ہو، چاہے ایران میں شیعہ ہو، چاہے پاکستان کا شیعہ ہو، چاہے ہندوستان کا شیعہ ہو، چاہے جاپان میں شیعہ ہو، جو سب کر رہے ہیں اس پر اطمینان ہو جاتا ہے کہ یہ دین اسلام سے آیا ہوا ہے، اسی لیے ہر ایک کر رہا ہے۔ لیکن پاکستان میں کچھ، ہندوستان میں کچھ، اعظم گڑھ میں کچھ، لکھنؤ میں کچھ، حیدرآباد میں کچھ، بمبئی میں کچھ، بس سمجھ جاجئے کہ یہ دین سے آیا ہوا نہیں ہے، یہ علاقائی رسمیں ہیں جو بنام دین آتی چلی گئی ہیں۔ اور جب ان پہ بات کرو تو جواب ملتا ہمارے یہاں ایسا ہوتا آیا ہے۔ میں تڑ سے ان سے کہتا ہوں بھیا آپ کے یہاں جو ہوتا آیا ہے اس کی پیروی کو اللہ نے نہیں دیا ہے۔ اللہ نے کہا دیکھو رسول اللہ کے یہاں کیا ہوتا آیا ہے، علی مرتضیٰ کے یہاں کیا ہوتا آیا ہے، فاطمۃ الزہرا کے یہاں کیا ہوتا آیا ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ مجلس تو ویسی ہی ہوگی، صلوات آپ اس سے ہلکی بھیج سکتے ہیں کم ثواب کے لیے، بہتر صلوات بھیج دیتے ہیں سکتے ہیں بہتر ثواب کے لیے۔ جو باتیں بیچ بیچ میں آئیں میں نے ضرورت سمجھ کے آپ کے سامنے کہہ دیا۔ انہیں میں ایک چیز یہ بھی، ہم جب کھڑے ہوتے ہیں جا کے فاتحہ کے لیے تو ایک پرچی آتی ہے، اتنے قرآن پڑھے گئے، اتنے یاسین پڑھے گئے، اتنے رحمان پڑھے گئے، اتنی تسبیحیں پڑھی گئیں، اور یہ کیا گیا اور وہ کیا گیا، بہت کچھ لکھ کے آتا ہے۔ میرے عزیزو، یہ مزاج مذہب کے نہ پہچاننے کا نتیجہ ہے۔ مذہب کو سمجھ کے مذہب کی راہ پہ چلنا ہے، ورنہ حاصل نہیں ہونے والا کچھ۔ میں آپ سے عرض کروں، اس کی 2 خرابیاں ہیں اس بات میں۔ پرچی جو آتی ہے اس میں 2 خرابیاں ہیں۔ پہلی خرابی سنیے، پہلی خرابی یہ ہے کہ سارا مذہب یہ کہتا ہے کہ جو نیکی کرو اسے چھپاؤ۔ اب نیکی کر کے بیان کرنے پہ کو پسند نہیں کرتا، جتنا آدمی بیان کرتا کوالٹی ڈاؤن ہوتی ہے۔ اللہ کے لیے کیا تو ادھر ہی رہنے دو۔ روایت ہے کہ جب کوئی بندہ مومن کوئی کار خیر کرتا ہے، چھوٹا سے چھوٹا کار خیر، تو اللہ 10 گنا ثواب دیتا ہے۔ 10 ثواب لکھ دیے فرشتوں نے۔ اب ہم نکلے، ہم نے جا کے کہا کہ آج ہم فلاں جگہ گئے تھے گاؤں میں، اور وہاں مسجد بننے کا چندہ ہو رہا تھا، ہم وہاں 5000 دے کے آئے۔ بس جیسے ہی ہم نے پہلی بار کہا 5000 دے کے آئے، ویسے ہی حکم خدا ہوتا فرشتوں سے اس کے 10 کی جگہ 3 کر دو۔ پھر ہم پہنچے، پھر جگہ آج وہاں ہم نے 5000 دیے، اللہ فرشتوں سے کہتا ہے اس کے 3 کو 1 سے بدل دو، 1 ثواب۔ اور جو تیسری جگہ آدمی پھر اپنے کار خیر کو بیان کرتا ہے، ہمارے یہاں لوگ ہوتے ہیں بیٹھ کے گنتی گناتے ہیں، مولانا اتنے حج کیے ہیں اور اتنی زیارتیں کی ہیں، اور ضائع کرتے ہیں اپنے کو،
ضائع کرتے اپنے. اب تو اور تباہی آ گئی, عمل بعد میں کرتے, دکھاوا پہلے شروع ہو جاتا ہے. اس دکھاوے کا نام ہے سیلفی, لعنت اللہ علیہ. ایک سلفی تھے جو ہمارا کچھ نہ بگاڑ پائے, مگر یہ سیلفی ہمیں کھائی چلی جا رہی ہے. حرم حسینی میں جائیں گے, زری کی طرف منہ نہیں ہے, پشت پر زری ہو کے سیلفی چل رہی ہے. امام حسین کے لیے آئے ہو یا اپنے لیے آئے ہو؟ سیلفیاں کھینچ کھینچ کے ہم اپنے اعمال کو تباہ کر رہے ہیں. ہر چیز کی سیلفی بن رہی ہے اور مارکیٹ میں بھیجی چلی جا رہی ہے. تو سن لیے وہی روایت, ایک جگہ ذکر 10 سے 3, 2 جگہ ذکر 3 کا 1, 3 جگہ ذکر اللہ کہتا ہے 0 کر دو. کیوں 0 کر دیں؟ کہ اس لیے کہ یہ جو پانا چاہتا ہے وہ پا رہا ہے. اسے لوگوں کی واہ واہ لینا ہے, وہ اسے مل رہی ہے. یہ مجھ سے کچھ لینا ہی کہاں چاہتا ہے کہ میں اسے جزا دوں. تو جو لینا چاہتا ہے اسے مل رہا. تو میرے عزیزو, نیکی کا تذکرہ نیکی کو کمزور کرتا ہے اور کبھی کبھی 0 کر دیتا ہے. ایک بات. دوسری خرابی کیا ہے؟ دوسری خرابی ہے ہماری ناسمجھی کی سوچ. میں پھر وہی کہوں گا کہ جو 40ویں کے فاتح میں ہم کھڑے ہوئے تو پرچی جو آتی ہے, اتنے قرآن اور اتنے رحمان اور اتنے یاسین اور اتنی تسبیح اور یہ کیا مطلب اس کا؟ یعنی اب مولوی صفی حیدر یہ گنائیں گے تو اللہ وہاں پہنچائے گا؟ کیا ابھی تک یہ سسپنس اکاؤنٹ میں پڑا ہوا تھا؟ نہیں. جیسے ہی اس نیت سے کہ فلاں کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں, وہ تو اسی وقت جا چکا. آپ کو پرچی پڑھوانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ جا چکا ہے. پڑھوا کے خالی آپ کوالٹی گھٹانے والے, اس کے علاوہ اور کچھ کرنے والے نہیں ہیں. خدا کے لیے اپنی محنتوں کو ضائع نہ کیجئے, دکھاوے سے بچئے, اللہ کے لیے اپنے سارے اعمال خیر کو انجام دیجئے. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. میں نے جو حدیث آپ کی خدمت میں پڑھی تھی, جلدی سے اس کا ترجمہ کر کے کچھ باتیں اس سے مربوط بھی کہہ لوں. میرے عزیزو, مولا علی کا جملہ ہے دعائے کمیل کا, اور دعا ہے, اور دعا بھی بڑی شدت سے مانگی ہے, واسطہ دے دے کے مانگی ہے, اور بہت پکار کے مانگی. یا ربی یا ربی یا رب, 3 مرتبہ مالک کو پکارا. وقت نہیں ہے کہ میں تشریح کروں لفظوں کی, ورنہ رب کہنے کا مطلب بھی کچھ الگ ہوتا ہے. یا ربی یا ربی یا رب, اسلو کا, میں تجھ سے مانگتا ہوں, سیدھے نہیں مانگا, بے حق کا, تیرے حق کا واسطہ دے کے, تیری عدم صفات کا واسطہ دے کے, تیری عظمتوں کا واسطہ دے کر, سارے واسطے دیتے دیتے. پھر اس کے بعد مالک سے علی کیا کہتے, کیا مانگ رہے ہیں؟ تو اتنے واسطے دے کے, اتنا پکار کے اگر علی کچھ مانگیں گے تو اس مطلب ہے کچھ ایسا کہ علی جیسا بھی اس کے مانگنے کے لیے واسطے دے رہا ہے اللہ کو. وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ ان تجعلا, گن لیجئے, یاد رکھیے علی نے کیا مانگا اپنے پروردگار سے. ان تجعلا اوقاتی من اللیل والنہار بذکر کا معمورا, میرے اوقات کو, میرے سارے وقتوں کو, میری زندگی کے ایک ایک منٹ کو, ایک ایک سیکنڈ کو, چاہے وہ دن کے ہوں چاہے وہ رات کے ہوں, اپنی یاد سے آباد کر دے. علی کا جملہ کہہ رہا ہے. ہمارے گھر میں آباد اور ویران کا, ہمارے معاشرے میں آباد اور ویران کا معیار الگ الگ ہے. گھر ہے بھرا ہوا, گاڑیاں کھڑی, آنا جانا لگا ہوا ہے, ہنسی مذاق کی آوازیں آ رہی ہیں, میوزک بج رہی ہے, قہقہے لگ رہے ہیں, کھانا پانی چل رہا. ہم کہتے ہیں بڑا آباد گھر ہے. ایک گھر میں ایک بزرگ, ایک ضعیفہ بیٹھی ہیں, ایک بلب جل رہا ہے ٹمٹماتے ہوئے, بلب میں وہ بیٹھی تلاوت کر رہی ہے, نماز پڑھ رہی ہے. ہم کہتے ہیں ویران ہے. اللہ کہتا ہے وہ جو قہقہے جہاں لگ رہے ہیں وہ آباد نہیں ہے, اس لیے کہ وہاں اللہ کی یاد نہیں ہے. جہاں اللہ کی یاد نہیں ہے وہ گھر ویرانہ ہے, اور جہاں اللہ کی یاد ہے وہی گھر آباد ہے. میری زندگی کے ہر لمحے کو, شب و روز کے ہر لمحے کو اپنے یاد سے آباد کر دے. اس کے بعد اگلا کیا ہے؟ اعمالی عندک مقبولہ, ان تجعل اوقاتی من اللیل والنہار بذکرک معمورا وبخدمتک موصولا, اپنی یاد سے میرے زندگی کے ہر لمحے کو صرف آباد نہ کر, بلکہ میری زندگی کے ہر لمحے کو اپنی خدمت سے جوڑ دے.
وقت نہیں تشریح کا، پروردگار مجھے روزی کمانا ہے، تیری خدمت کیسے کروں گا؟ مجھے کھیتی کرنا ہے، دکان پہ بیٹھنا ہے، نوکری کرنا ہے، اب کیسے تیری خدمت کروں گا؟ کہ یہی تو سمجھانا چاہتے ہیں کہ تم اگر اس اللہ کو یاد کر کے نوکری کرنے جا رہے ہو کہ حکم خدا ہے بچوں کو کھانا کھلاؤ اور ٹھیک سے پالو، اس لیے میں جا رہا ہوں، حکم خدا ہے روزی کماؤ، عزت کی زندگی بسر کرو، اس لیے جا رہا ہوں، تو نوکری تمہاری ہوگی، عبادت خدا کی بن جائے گی، کھیتی تمہاری ہوگی، عبادت خدا کی بن جائے گی، تم کھانا کھانے بیٹھو تو ابو ذر کو پیغمبر نے سکھایا کہ اگر ہو سکے تو یہ سوچو کہ اس سے جو میرے بدن میں طاقت آئے گی، اس طاقت کو تیری اطاعت میں لگاؤں گا تو تمہارا کھانا کھانا بھی عبادت بن جائے گا، تمہارا سونا بھی عبادت بن جائے گا۔ تو زندگی کے ہر لمحے کو اپنی خدمت سے جوڑ دے، اور اس کے بعد کیا ہے؟ وہ اعمالی عندک مقبولہ، اور میرے اعمال کو، میری نیکیوں کو اپنی بارگاہ میں لائق قبول بنا لے۔ میں اس وقت اسی موضوع پہ اصل میں بات کرنا چاہتا تھا کہ ایصال ثواب کے لیے آئیں تو ثواب پہنچانا چاہتے ہیں نا، چاہے کچھ بھی کر کے دیں، تو ہم کچھ بھی کریں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، ماتم کریں، مجلس کریں، صدقہ دیں، خیرات کریں، ہم کچھ نہ کچھ اس کے مقابلے میں پانا چاہتے ہیں۔ کبھی کبھار ہمارے بہت سے اعمال خیر دنیا کی کسی غرض سے ہوتے ہیں۔ کسی نے بتایا سورہ واقعہ پڑھو روزی ملے گی، کسی نے بتایا مثلا سورہ یوسف پڑھو مثال کے طور پر بچی کا رشتہ ہو جائے گا، ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں، دنیا کی غرض کا ہے کوئی اس کے لیے۔ کبھی آدمی دنیا کی غرض سے آگے نکلتا آخرت کے لیے، جزا کے لیے، جنت کے لیے، ثواب کے لیے۔ قرآن کہتا تمہیں اور اس سے اوپر جانا چاہیے، جنت پانے کو بھی ہدف نہ بناؤ اپنا۔ یہ جملوں میں بات جو کہہ رہا ہوں یہ بہت تفصیل سے تقریروں میں کہنے کی بات ہے، تب آپ ملتفت ہوں گے۔ ہم زیادہ سے زیادہ کچھ کرتے ہیں تو جنت کے لیے، مگر قرآن مجید سورہ توبہ میں وعدہ کرتا ہے کہ ہر مومن مومنہ کو ہم جنت دیں گے، لیکن یاد رکھنا جنت تمہاری آخری منزل نہ ہونا چاہیے۔ وَذِكْرُ وَرِضْوَانُ اللَّهِ مِنَ الْأَكْبَرِ وَرِضْوَانُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے، جنت بھی اس کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے، اور اللہ کی رضا کا پانا سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تو ہمارے تمام اعمال خیر کا اصل نشانہ ہونا چاہیے، اس لیے کر رہا ہوں کہ میرا مالک راضی ہو۔ اور جب یہ سوچ بن جائے گی تو زبان کھولنے سے پہلے دیکھیں گے بول تو رہے ہیں، اللہ خوش ہوگا کہ ناراض؟ آنکھیں اٹھانے سے پہلے سوچیں گے دیکھ تو رہے ہیں، اللہ خوش ہوگا کہ ناراض؟ کھانے سے پہلے سوچیں گے یہ نجس ہے، کھا تو رہے ہیں، کہ اللہ اس سے خوش ہوگا؟ اس طرح اگر جینے لگیں گے تو واقعاً پوری زندگی ہماری عبادت بن جائے گی۔ کم سے کم یہ باتیں آپ سے بتائی جانا چاہیے۔ ہم تو دنیا ہی کے لیے اعمال خیر بہت سے انجام دیتے ہیں، منتیں مرادیں جتنی مان رہے ہیں دنیا کے چکر میں، بہت اونچے اٹھتے ہیں تو جزا کے لیے، مگر جزا اور جنت بھی نہیں۔ اصلی نشانہ ہونا چاہیے پروردگار کی رضا۔ اچھا چلیے چھوڑیے رضا کے چکر میں نہیں، فی الحال ایصال ثواب کے لیے یعنی کار خیر کر کے مرحومہ تک پہنچانا ہے۔ تو یہ بتائیے کہ کیا میرا کرنا ہی ضمانت بن جائے گا کہ ثواب مل جائے مجھے؟ خالی میرا کر لینا ضمانت نہیں بن سکتا کہ ثواب ملے گا، ایسا عمل کروں کہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو۔ قبول ہونا شرط ہے، جب تک اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ ہو ہمیں کچھ نہیں ملنے والا۔ نمازیں زندگی بھر پڑھیں مگر ایسی نہ ہو جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو، کچھ نہیں ملے گا۔ روزے رکھ رہے ہیں گالیاں ہی بک رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں غیبتیں بھی کر رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں نامحرم پہ کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو مولا علی نے فرمایا ہے روزہ رکھ رہے ہیں فتنہ و فساد بھی پھیلائے، مقدمے بھی کر رہے ہیں۔ مولا نے فرمایا کہ اپنے روزے کو خالی پیٹ کی بھوک اور پیاس بنا کے نہ رکھو، پورے وجود کا روزہ رکھو۔ تو ایسا عمل ہونا چاہیے جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو تو وہ نتیجہ دے گا۔ قبول ہونے کی شرطیں ہیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا تھا لیکن اب وقت نہیں ہے۔ قبول ہونے کی شرطوں میں ایک بنیادی شرط یہ ہے کہ ہر کام ویسے کیا جائے جیسے اللہ نے بتایا ہے۔ ہماری زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ ان کاموں میں لگ جاتا ہے کہ جن کاموں کو مذہب نے بتایا ہی نہیں ہے، جو ہماری ایجاد کی ہوئی رسمیں ہیں۔ موت میں اور شادی میں زیادہ تر وہ کام ہو رہے ہیں جو ہمارے اپنی رسمیں ہیں۔ میت کو دفن کرنے کے بعد پھول کی چادر میت پہ قبر پہ چڑھائی جا رہی ہے۔ بھیا یہ اس اوپر کے پھول کی چادر سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔
کوئی کار خیر کر کے بھیجو اندر جائے، خوشبو کار خیر کے اندر جائے گی، اس پھول کی نہیں جائے گی۔ یہی جو پھول کی چادر 100-200 روپے کی خرید کے لائے ہو، یہی کسی غریب تک پہنچا دیتے تو اس کی خوشبو اندر گئی ہوتی۔ یہی جو کفن کے بچی ہوئی چادر کو سفید اس پہ کوچ کے آئے ہو، یہ نزاکتوں کا مذہب نہیں تھا کہ زمیندار کی انگلی ڈوب جائے گی کیچڑ میں، لہذا انہوں نے فوراً چادر ڈلوا دی، اس کے اوپر انگلی رکھے ہیں۔ یہ ہم بھی مٹی میں جانے والے ہیں، اللہ نے کہا انگلیاں مٹی میں گڑو کے فاتحہ پڑھو، جب تک یہ نشان رہیں گے رحمت نازل ہوتی رہے گی۔ یہ چادر جو یہاں چھوڑ کے جا رہے ہو، یہ کسی غریب کے بچے کو دے دیتے تو اس کا ایک جوڑا کپڑا بن جاتا، اس کا ثواب وہاں پہنچتا۔ قبر کے اوپر شمع جلا رہے ہیں، خدا نہ کرے اندھیرا ہے تو اندر اندھیرا ہے، روشنی کرنا ہے تو شمع میں یہاں جو 20 روپے بنڈل لائے ہو اور جو 50 روپے کی اگربتی 100 روپے کی جا کے قبر کے اوپر جلا رہے ہو، یہ اگربتی بھی ضائع جا رہی ہے، یہ شمع کا بنڈل بھی ضائع جا رہا ہے۔ یہی چپکے سے کسی غریب کے گھر میں دے کے چلے آؤ تاکہ اس کی روشنی اور اس کی خوشبو اس قبر کے اندر پہنچے۔ اور پھر ایک بہت بڑی کوتاہی جو ہمارا پورا معاشرہ کر رہا ہے، مرنے کے بعد سیوم 40واں برسی بے حساب خرچ لاکھوں کا کرتے ہیں ہم، خاص کر کے کھانا کھلانے میں۔ مہمان آیا ہے باہر سے، کھانے کا وقت ہو گیا، کھلانا پڑے گا، لیکن اس کی رنگینیاں جو ہیں یہ ہم نے بڑھائی ہیں۔ بھوک مارنے کا ہونا چاہیے۔ شریعت میں اگر ہے تو یہ ہے کہ جس گھر میں میت ہو اس گھر میں کھانا کھانا مکروہ ہے، البتہ زندگی بھر نہیں، اس دن 1-2 دن، اور دوسروں کے لیے مستحب ہے کہ ان کے لیے کھانا بھیجیں، وہ ہم کرتے ہیں۔ لیکن اس میں بھی مصیبت آ گئی ہے، غریب گھر میں موت ہو گئی، بیماری میں گھر پہلے ہی لٹ چکا، کینسر ہوا تھا، حیثیت سے زیادہ پیسے خرچ کر کے علاج کیا، بمبئی تک لے گئے، کھیت رہن رکھا، بیچ ڈالا، قرضے میں پہلے ہی ڈوبے ہیں، مگر اب لوگ کہیں گے بڑا کنجوس ہے، باپ کا 40واں نہیں کیا، لہذا گوشت تو کھلانا ہی ہے 40واں میں۔ پھر گاؤں کے لوگوں کو کیوں کھلانا ہے بھائی؟ یہ تو اپنے گھر سے آئے ہیں، جو دور دراز سے آئے، سب وہ رسمیں ایجاد ہو گئی ہیں جو مذہب سے دور کر رہی ہیں۔ میں آپ سے ایک بہت سچی اور حقیقی اور پکی بات کہنا چاہتا ہوں، اور اللہ کرے آپ متوجہ ہو جائیں۔ یہ رسم و رواج کے خلاف جو ہم لوگ بولتے ہیں تو اکثر لوگ کہتے ہیں اس میں برا کیا ہے، کام تو اچھا ہی ہو رہا ہے نا۔ تو سنیے، آپ کے خیال میں جو کام اچھا ہی ہو رہا ہے اس میں برا کیا ہے؟ میں اس سے ایک نمونہ دوں آپ کو۔ ایصال ثواب کے لیے دنیا کا ہر کام ہم کر ڈالتے ہیں، لاکھوں خرچ کرتے ہیں، مگر جو مذہب نے کہا ہم سے کہ مرنے والا مرے تو سب سے پہلے بیٹھ کے یہ دیکھو کہ اس کے ذمے کسی کا قرضہ تو نہیں باقی ہے، وہ چکاؤ۔ انسانوں کا قرضہ چکانے کے بعد مذہب کا قرضہ چکاؤ، خمس ہو تو نکالو، حج واجب ہو تو کرواؤ، نماز واجب ہو تو ادا کرو یا کرواؤ۔ جب یہ کر لو گے تب یہ میراث تمہاری بنے گی، اس سے پہلے تم اس میں ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے۔ مالک وہ تو مر گئے، ابھی تو نکالنے کی حیثیت نہیں ہے، کیا کریں؟ کہا تمہارے وعدے پہ مجھے اعتبار ہے، یہ وعدہ کر لو کہ جتنی جلدی ہو سکے گا واجبات ادا کریں گے، تو اب تمہارے اندر اس گھر میں، تمہارے لیے اس گھر میں بیٹھنا اور یہاں سیوم و 40واں کرنا جائز ہوگا۔ آپ سمجھیں، اگر اپنے مرحومین کے واجبات جو ان کے ذمے کسی کا قرضہ تھا، خمس تھا، زکوٰۃ تھی، حج تھا، نہیں کیا ہے، اس کو نکالے بغیر اگر ہم ان کی جائیداد اور ان کے گھر پہ قبضہ کیے بیٹھے، چاہے سیوم کریں، چاہے 40واں، چاہے نماز پڑھیں، یہ صحیح ہونے والی نہیں ہے۔ پہلے ان کا قرضہ ادا کرو تب میراث تمہاری بننے والی ہے۔ اور پھر دوسرا ظلم ہم کرتے ہیں، اپنا حصہ لیا، بھائی چھوٹا تھا، کچھ کاٹ کوٹ کے اس کو بھی دے دیا، بہنوں کو محروم کر دیا۔ یہ بہنیں جنہیں ہم محروم کر رہے ہیں، اگر کیوں محروم ہونے پہ تیار ہوں گی؟ کون کروڑپتی بہنیں ہیں ہماری، لہذا ان کا حق جو ہم نے مارا تو ان کا حق مار کے ہم اس گھر میں رہ رہے ہیں، تو نہ اللہ ہماری نماز قبول کرنے والا ہے، نہ حسین ہماری مجلس قبول کرنے والے ہیں۔ پہلے یہ حق ادا کرو سب کا، تب آؤ اللہ کے حقوق کی ادائیگی کی طرف۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ مرنے کے بعد سب سے پہلی ذمہ داری ہے اس کے مالی واجبات کا ادا کرنا، اس کے بعد اس کے بدنی واجبات کا ادا کرنا۔ ہم نہ واجبات ادا کریں، نمازیں قضا ہیں، قضا پڑھی، مولوی نے بہت سمجھایا تو مہینے 2 مہینے کے پڑھوا دی۔ مول صاحب کیا بھاؤ ہے؟ ارے ہم نے کہا بھیا آپ ایک شب قدر میں خالی 6 دن کی نماز پڑھتے ہیں تو اپنے بدن سے پوچھئے، اب جو نماز ہجارہ پڑھے گا بیچارہ، وہ 6 دن کی نماز اگر 1 دن میں پڑھے گا
تو پورے سال کی نماز پڑھنے میں 2 مہینے کم سے کم لگیں گے. تو 2 مہینے آپ کی شب قدر کی طرح وہ نمازیں پڑھے گا. ہم نے کہا اسے 20,000 دیجئے. ارے بہت زیادہ ہیں. وہ 24 گھنٹے ڈیوٹی پہ لگا ہوا ہے, اسی کام میں لگا ہے. اب اسے آپ 10,000 روپے مہینہ بھی نہیں دینا چاہتے؟ وہ بہت زیادہ لگ رہا ہے. اور اپنے لیے, اپنی رسموں کے لیے جو پسند ہے مولوی, اسے ہم بلائیں گے, ہوائی جہاز سے آئے گا تو کرایہ دیں گے, ہوٹل میں ٹھہرے گا تو وہ بھی دیں گے. شاعر شرط لگائے گا کہ ہم پڑھتے ہیں مگر ہمارے اکاؤنٹ میں 20,000 پہلے ٹرانسفر کر دو, تب وہ سب کریں گے, مگر واجبات کی طرف نہیں جائیں گے. میرے عزیزو, یہ ہمارا بے شعوری کا مذہب ہے جو ہماری محنتوں کو ضائع کیے چلا جا رہا, اور اس کے ساتھ اللہ قبول کرنے والا نہیں ہے. سنیے رسموں کی مخالفت کیوں کرتے ہیں, کیوں ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ مذہب اور رسم کو الگ قرار دیں اور سمجھیں اور پہچانیں اور رسموں کا شکار نہ بنیں. سنیے اس کی وجہ. میرے عزیزو, آپ کے چہروں کی کیفیت بتاتی ہے کہ آپ تھک چکے. میں بھی ختم کرتا ہوں بات کو, لیکن یہ باتیں کس طرح ختم کروں گا. ایک صلوات بھیج دیں محمد علیہ محمد. اللہ نے ہم انسانوں کو زندگی دی ہے تو نظام زندگی دین کے نام پہ دیا ہے, اور اس میں برے کاموں کی لسٹ ہمیں بتا دی. جو بہت برے انہیں حرام کیا, جو کم برے انہیں مکروہ, اور اچھے کاموں کی لسٹ بھی بتا دی. جو بہت اچھے انہیں واجب کیا, اور جن کے چھوڑنے میں بڑا نقصان نہیں انہیں مستحب کیا. کرنے میں بڑا فائدہ, واجب سے بھی زیادہ بڑا فائدہ, مگر چھوڑنے میں بڑا نقصان نہیں تو اسے مستحب کر دیا. واجب کا مطلب یہ ہے کہ کرنے میں فائدہ ہے لیکن چھوڑنے میں نقصان اتنا بڑا ہے کہ اللہ اس پر راضی نہیں ہے, لہذا واجب. تو نیکیاں اس نے بتائیں یا واجب یا مستحب. انسان کی گنجائش جو سارے انسانوں میں, توجہ سے سماعت فرمائیں گے, سارے انسانوں میں جتنی گنجائش ہے کام لینے کی, اتنے کام تو اس نے واجب کر دیے جو سب کر سکتے ہیں عام طور پہ, اور اگر نہ کر سکیں تو ان واجبات کو بھی بدل دیتا ہے. روزے سب پہ واجب کیے, مگر بیمار ہو تو واجب نہیں رہ جائیں گے. نماز پوری پڑھنا واجب ہے, سفر میں ہو, زحمت میں ہو تو نماز قصر ہو جائے گی, روزہ قصر ہو جائے گا. تو واجب اتنا ہی رکھا جس کو سب لوگ کر سکیں, اور اگر نہ کر سکیں تو انہیں بھی ہٹا لیتا ہے. مگر مستحبات کی دنیا میں واجب تو کم سے کم صلاحیت والے کے لیے رکھا ہے. مثلا یہاں سے وہاں تک لوگ بیٹھے ہیں, ان میں جو سب سے کمزور ہے واجب اس کے پیش نظر رکھا ہے اللہ نے, اور مستحب سب سے زیادہ کیپیسٹی والے کے حیثیت سے رکھا کہ زیادہ سے زیادہ انسان جو کر سکتا ہے اتنے کام مستحب کے شکل میں بتا دیے. بھئی آپ ذرا سے دیکھ لیں, شب قدر میں آپ اعمال کرتے ہیں تحفۃ العوام میں لے لیں چاہے مفاتیح میں, رات بھر اعمال کر کے لکھا کتنا چھوٹ جاتا ہے. میری عمر اتنی ہو گئی, میں تو کبھی 1000 بار انزلنا نہیں پڑھ سکا. پوری رات میں نماز بھی, دعائیں بھی, اور دعا جوشن کبیر, اور جتنی دعائیں نہ جانے کتنی دعائیں چھوٹ جاتی, جبکہ سب آپ کو پتہ بھی نہیں. ہم تو مفاتیح یا تحفۃ العوام ہاتھ میں لیا ہیں. اقبال الاعمال کتاب کے نام, وہاں جائیے, اس سے 50 گنا دعائیں لکھی, الگ الگ معصومین نے عمل کیے. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ مستحبات ہماری طاقت بھر اللہ نے رکھ دیے ہیں. اب اگر واجب اور مستحب کے بعد ہم رسمیں بھی اپنے ذمہ ڈالیں گے تو اس کا حشر کیا ہوگا, سن لیجیے مثال کے ذریعے. میرے پاس کتابیں ہیں, الماری میں رکھی ہیں, الماری ٹھسا ٹھس کتابوں سے بھری ہے. اب میں 4 کتابیں اور خرید کے لایا. اب الماری میں کتابوں میں جگہ تو ہے نہیں, بھری ہوئی ریک ہے, ریک کے کنارے کھلے ہوتے ہیں, اس میں رکھی ہیں. اب 4 کتابیں اور لایا, میں اسی ریک میں رکھنا چاہتا ہوں. میں نے کہا کچھ ہو میں تو اسی میں رکھوں گا, تو میں نے 4 کتابیں جو طاقت لگا کے ریک میں گھسیڑی, تو کیا ہوگا, یہ 4 کتابیں اپنے ارد گرد والی کتابوں کو چیڑے پھاڑیں گی. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ ریک میں اندر جائیں گی نہیں جب تک کہ کنارے والی گر نہ جائیں. مثال کے بعد بھی آپ متوجہ نہیں ہوئے. بھری ہوئی الماری کے کتابوں میں اگر کتابیں اور گھسیڑوں گا تو کتابیں ہٹیں گی تو یہ کتابیں آئیں گی. میرے عزیزوں, نیکیوں سے اللہ نے ہماری زندگی بھر دی ہے, واجبات کے بعد مستحبات اتنے رکھ دیے ہیں کہ اب اور بڑھانے کی گنجائش نہیں ہے. اب اگر ہم رسم و رواج کو بڑھائیں گے تو یہ رسم و رواج یا واجب کو ڈھکیل کے آئیں گے یا مستحب کو ڈھکیل کے آئیں گے.
اور یہی ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں، رسم و رواج ادا ہو رہے ہیں، واجبات نہیں ہو رہے ہیں، خمس نہیں نکلتا، قربانی ہوتی ہے، خمس نہیں نکلتا، مسجد میں افطاری بھیجی جا، میں نہیں کہہ رہا برا کر رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں جو پہلے ہے وہ کیجئے۔ سلیقہ عمل کی کمی ہمارے اندر، سلیقہ عمل کی کمی میں ایک بڑی کمی یہی ہے کہ واجبات کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی، ہم مستحبات میں ثواب کے چکر میں پڑ جاتے ہیں۔ بے شک مستحب کا ثواب واجب سے بہت زیادہ ہے، مگر واجب کا مرتبہ مستحب سے پہلے۔ بہت جگہ مثالیں، 50 سال سے میں مجلسیں پڑھ رہا ہوں، 64 سال عمر ہے میری، 52 سال سے 10-11 سال کی عمر سے پڑھنا شروع کی تھی، اور مولانا سید غلام سیر اللہ مقامہ جو ہم سب کے مربی اور محسن تھے، وہ میرے ماموں بھی تھے، ان سے متاثر ہو کے میں نے ان کی بہت باتیں پڑھی اور اب بھی پڑھتا رہتا ہوں۔ انہی میں سے ایک بات ہر جگہ سناتا ہوں، آپ بھی سن لیں، کہ جو واجب کے بجائے ہم مستحب کے چکر میں چلے جاتے ہیں۔ ان کا ایک کارخانے میں کام کرتے ہیں، 50 روپے گھنٹہ ہماری اجرت ہے، ہمیں ملتا ہے۔ کارخانے میں کام زیادہ آ گیا تو مینیجر نے کہا کہ کل سے اوور ٹائم ہوگا۔ ہم نے کہا اوور ٹائم کیا ہوتا ہے؟ کا ڈیوٹی 6 بجے تک تھی، اب 2 گھنٹے اور کام کرنا ہوگا، 4 گھنٹے اور کام۔ ہم نے کہا کیوں کریں گے؟ کہا نہیں، اوور ٹائم کرو گے تو جو ڈیوٹی ہے اس کا ڈبل ملے گا۔ ہوتا ہے نا کہ ڈیوٹی سے زیادہ عام طور پہ ڈبل ہی اوور ٹائم میں دیا جاتا ہے۔ تو مولانا غلام سیری فرماتے تھے کہ اللہ نے، آپ دیکھیں گے تو واجب کا ثواب جو بھی رکھا ہے، مستحب کا ثواب اس سے زیادہ رکھا ہے۔ آپ حج کرنے جائیں، حج کا جتنا بھی ثواب ہے لکھ لیجئے۔ اب گئے زیارت سید الشہداء امام حسین زیارت کے لیے، تو روایت کہتی ہے کہ ایک زیارت میں اتنا ثواب ہے جیسے 70 حج کیے ہوں۔ تو ہم تو میٹریشین بہت بڑے ہو گئے، ہم نے کہا کہ 4 لاکھ میں 1 حج کرنے سے اچھا ہے کہ 1 لاکھ میں 70 حج کر لیں۔ چلو امام حسین زیارت، امام حسین کی عزاداری کے بے حساب ثواب ہے، گریے کا، رونے کا۔ ہم نے کہا ہم تو یہی کریں گے نماز کے، وہ ثواب تو نہیں دکھائی دے رہا جو اس کا ثواب ہے، لہذا مجلس بھی نماز کے وقت ہوگی۔ اب میرے عزیزو، ہم نے کہا تو مگر کیوں اللہ نے مستحب کا ثواب زیادہ رکھا کیوں؟ تو خطیب اعظم یہی کہتے تھے کہ واجب ہے ڈیوٹی اور مستحب ہے اوور ٹائم۔ اوور ٹائم کا اجرت ہوتی زیادہ ہے۔ اچھا اب اگلا سن لیجئے، انہوں نے کہا کل سے اوور ٹائم 4 گھنٹے ڈبل پیسے ملیں گے۔ ہم گئے، ہمارا اوور ٹائم کر دی 8 گھنٹے، ہم ڈیوٹی نہیں کریں گے، ہمارا بس اوور ٹائم کروا دیجئے، ہم ڈیوٹی نہیں کریں گے۔ مینیجر کہے گیٹ آؤٹ۔ اوور ٹائم وہی کرے گا جو ڈیوٹی کر چکا ہو۔ مستحب اوور ٹائم ہے، واجب ڈیوٹی ہے، مستحب کا ثواب زیادہ ہے، مگر مستحب کی باری تب آئے گی جب واجب کی ڈیوٹی کر چکے ہو۔ صلوات نہیں بھیجیں گے اس پر بھی؟ ٹھیک ہے کھانا کھلایا جائے گا، لیکن کم سے کم گھر سے ناشتہ تو کر کے آئے ہوتے۔ ایک صلوات اور مل جل کے بھیجیں پرزور محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے چھوٹی چھوٹی باتیں، بہت سی ضروری باتیں آپ سے کہہ دی ہیں، اور آخری بات کہ جو میں نے اعلان کیا کہ نماز درمیان میں ہوگی، میں اس کی بھی وضاحت کر دوں۔ میرے عزیزوں، میری آج سگی بھتیجی کی شادی ہے، اس بھائی کی بیٹی جو دنیا سے جا چکا ہے، لیکن میں نے یہاں کا وعدہ تھا تو چھوڑ کے چلا آیا ہوں، مجھے پہنچنا ہے۔ نکاح تو پڑھنا ہی، لیکن جتنی جلدی پہنچ جائیں۔ تو اگر میں ممبر کی ذمہ داری نہ سمجھتا تو آپ جب ختم کر رہے تو اسی وقت بیٹھ چکا ہوتا، اور اب تک میں گاڑی پہ بیٹھا ہوتا۔ لیکن جب مجھے اللہ نے ممبر دیا ہے تو پھر میری اس ممبر کی کچھ ڈیوٹیاں بھی ہیں، اس ممبر سے اس کا پیغام پہنچانا ہے۔ اور جہاں ہم متوجہ نہیں ہیں، آپ بھی فرش ادا پہ اس لیے نہیں آتے کہ اپنی آخرت بگاڑیں، آپ آتے آخرت بنانے ہی کے لیے ہیں، مگر کبھی کبھی اس ممبر پہ وہ بٹھا دیے جاتے ہیں کہ جو بیٹھنے کے حقدار نہیں ہوتے۔ میری باتیں تلخ ہیں، لیکن یہ تلخ باتیں اس معاشرے میں کہی جانا واجب ہو گئی ہیں۔ آپ نماز پڑھتے ہیں مسجد میں، پیش نماز ہر ایک کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں کیا؟ نہیں۔ کس کے پیچھے؟ کا مومن۔ ہم نے کہا مومن ہونا کافی؟ کہا نہیں۔ ہم نے کہا پھر؟ کہا حلال زادہ۔ ہم نے کہا بس کافی؟ کہا نہیں، عالم بھی ہو، اتنا عالم ہو کہ نماز کے احکام کو جانتا ہو۔
کہ نماز غلط ہو جائے تو صحیح کر لے، اور غلط نہ پڑھائے، صحیح پڑھے، تعلیم بھی ہو، مصلی کے اوپر کھڑا ہو تو جتنا علم ہو اس کے پاس کہ جس ڈیوٹی کے لیے آیا اسے صحیح کر لے۔ ہم نے کہا عالم ہو کافی ہے؟ کہا نہیں، عالم کے ساتھ عادل بھی ہونا چاہیے، ادھر کی چیز ادھر نہ کرے، جو جس کا حقدار ہے اس کو وہیں رکھے۔ عادل کا مطلب ہوتا ہے جو جس جگہ کا اہل ہے اس کو وہیں رکھنا، گناہوں سے محفوظ، بڑے گناہ نہ کرے، چھوٹے گناہ نہ ٹھہرائے، عدل والا ہو، ٹھیک ہے۔ مصلی پہ کون کھڑا ہوگا؟ جو عالم بھی ہو، عادل بھی ہو۔ محراب میں کون کھڑا ہوگا؟ جو عالم بھی ہو، عادل بھی ہو۔ ہم نے کہا منبر پہ کون بیٹھے گا؟ کہا جس کی مجلس سننا ہمیں اچھا لگے گا، جس کی شاعری ہمیں اچھی لگے گی۔ آپ کو یہ اختیار دیا ہے اللہ نے کہ آپ جسے چاہیں منبر پہ بٹھا دیں؟ ہم نے سوچ رکھا منبر آزاد ہے، مگر اللہ نے کسی عمل کو ہمارے آزاد نہیں چھوڑا ہے، اس کی ہدایتیں ہیں۔ علامہ جوادی علی اللہ مقامہ کی تحریر ہے، جس سے میں نے اس بات کو سیکھا ہے اور ان کا نام دہراتا ہوں تاکہ ان کو بھی ثواب پہنچے۔ سنیے، انہوں نے لکھا کہ اللہ نے محراب کو ہی نہیں منبر کے لیے بھی شرائط بتا دی ہے۔ روزانہ نماز ہوتی ہے، امام صاحب پڑھاتے ہیں نماز۔ جمعے کے دن آگئے ایک مولانا، بڑے زبردست خطیب، زبردست مجلس پڑھنے والے۔ گاؤں میں جو مولانا صاحب نماز پڑھاتے ہیں وہ سادہ سادہ سے خطبہ دیتے ہیں۔ تو ہم نے کہا ایسا کرو کہ آج یہ بڑا زبردست خطیب آ گیا، خطبہ اس سے کہلوا لو اور نماز مولانا صاحب پڑھا دیں۔ کہا نہیں، خطبہ جمعہ کے لیے منبر پہ وہی جائے گا جو مصلی پہ کھڑے ہونے لائق ہوگا۔ تو مصلی پہ وہ کھڑا ہوگا جو عالم بھی ہو، عادل بھی ہو، جو کرنے آیا وہ کرنا جانتا ہو۔ تو پھر منبر بھی اسی کو لے کے آؤ جو منبر کی ڈیوٹی ہو اسے کرنا جانتا ہو۔ وہ عقائد بیان کرے تو اس کے عقائد درست ہوں، وہ تاریخ بیان کرے وہ تاریخ غلط نہ بیان کرے، وہ سیرت بیان کرے تو سیرت غلط نہ بیان کرے، وہ شاعری کرے تو اشعار میں وہ چیزیں نہ لائیں جو عقائد کو خراب کر رہی ہوں، اور ساتھ میں عادل بھی ہو۔ عادل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی واہ واہ کے لیے، آپ کی تعریف کے لیے حقائق کو نہ بدلے، حقائق کو اپنی جگہ رکھے، چاہے آپ کو اچھے لگے اور چاہے اچھے نہ لگے۔ اس وقت ہمارے مذہب میں جتنی مشکلات اور مصیبتیں آئی ہیں ان میں ایک بڑی مشکل اور مصیبت اسی وجہ سے آ گئی ہے کہ ہم نے منبر کو آزاد چھوڑ دیا۔ ہم اپنی پسند، جس کو پسند کر رہے ہیں اس کو بٹھا رہے ہیں۔ جیسے محراب میں آپ لے جاتے ہیں، بیٹا بہت بنیادی بات کہہ رہا ہوں میں، محراب میں آپ کسی کو لے جاتے ہیں تو بزرگ علماء سے اس کی تصدیق کرا لیتے ہیں، تو اسی طرح سے اس کی بھی ضرورت ہے کہ ہم شاعر کو، ذاکر کو، خطیب کو منبر پر جس عنوان سے بھی آ رہا ہے لے کے آئیں تو کم سے کم کسی عالم اور جانکار سے اس بات کو سمجھ لیں کہ یہ اپنی خطابت، اپنی ذاکری یا اپنی شاعری کے ذریعے صحیح باتیں بتا رہا ہے یا کہیں اس سے لغزش ہو رہی ہے، یا اس کی بے خبری میں اس سے لغزش ہو رہی ہے، یا یہ خدا نہ کرے کہیں کسی جگہ سے وابستہ ہے اس لیے ایسی باتیں کر رہا ہے۔ اس وقت سارے مسائل منبر سے آ رہے ہیں اور انہیں بگاڑتے چلے جا رہے ہیں۔ بنانا ہے تو اسی منبر کو، بگاڑے گا بھی تو یہ منبر بگاڑے گا۔ اور ذاکری تو 1 گھنٹے کی ذاکری میں 1 گھنٹے سے پڑھ رہا ہوں، ہو سکتا ہے آپ ایک بات یہاں سے میری لے کے نہ اٹھیں۔ ذاکری میں وہ طاقت نہیں ہے، خطابت میں وہ طاقت نہیں ہے، طاقت شاعری میں ہے۔ ہماری 1 گھنٹے کی تقریر کبھی کبھی آپ کے دماغ سے پوری طرح اڑ جاتی ہے، اچھی بات ہے تو وہ بھی نکل جاتی ہے، خراب بات ہے وہ بھی نکل جاتی ہے، لیکن میرا شاعر بھائی جب کوئی شعر کہتا ہے تو اس کا یہ ایک شعر میرے 1 گھنٹے کی تقریر میں بھاری پڑ جاتا ہے۔ لہذا مجھے اس شاعر بھائی کو بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ جو کہے تو کم سے کم اپنے بزرگوں کے سامنے پیش کر کے دکھلا لے کہ میں جو کچھ عرض کر پڑھ رہا ہوں وہ مناسب ہے کہ مناسب نہیں ہے۔ میں اتفاق سے حادثہ یہاں گزر گیا، میں بول رہا تھا، تبصرے کر رہا تھا، انہوں نے سن کے جملہ کہا، میں نے کہا مت پڑھو، یہ بحث کرنے لگے، میرا مزاج نہیں ہے اور واقعاً یہ میرا طریقہ بھی صحیح نہیں تھا، مجھ سے جو غلطی ہوتی میں اسے قبول بھی کرتا ہوں۔ ہمارے 11ویں امام حضرت حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو جسے تنہائیوں میں ٹوکے اس کی عزت دی، اور جو بھرے مجمع میں ٹوکے اسے بے عزت کیا۔ یہ میری غلطی تھی، لیکن غلطی میں چپ کے اپنے خیال میں خاموشی سے پہلوں بیٹھے ہوئے آدمی سے بات تبصرہ کر رہا تھا، ان کے کانوں کچھ بہت گئی بات، انہوں نے کچھ بولا، نتیجے میں بولا، بہرحال وہ وقت گزر گیا۔ میرے عزیزوں میں پھر عرض کرنا چاہوں گا ان سے بھی، سب سے، کہ آپ شاعر ہیں، اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے، لیکن آپ ضروری نہیں ہے کہ عقائد اور تاریخ اور سیرت کے ماہر ہوں۔ لہذا کسی نہ کسی بزرگ کو
ایسے ہر ذاکر اور ہر خطیب کو جو عالم نہیں ہے، جو مدرسوں میں نہیں پڑھا ہے، جو سیلف ڈیولپڈ ہے، جس نے کتابوں کو پڑھ کے سیکھا ہے، اس کو چاہیے کہ مجھے بھی اور ہر ایک کو، مجھ سے بھی کوئی نہ کوئی بڑا ہے، میں آج 64 سال کا ہو گیا ہوں، لیکن آج بھی میں نے ایک گروپ بنا رکھا ہے افاضل کا جو میرے شاگرد ہیں زیادہ تر، اور مجھے کہیں شبہ ہوتا ہے تو میں انہیں لکھ کے بھیج دیتا ہوں کہ یہ بات صحیح ہے کہ صحیح نہیں جس طرح میں سوچ رہا ہوں۔ تو میرے عزیزو، ہم سب طالب علم ہیں اور ہر وقت طالب علم رہیں گے، اور یہ منبر بہت بڑی ذمہ داری کی جگہ ہے، یہی بنانے کی جگہ بھی ہے، یہی بگاڑنے کی جگہ بھی ہے۔ اور جو میں نے نماز درمیان میں قائم کروائی وہ بھی سن لے میرے عزیزو۔ میں نے ابھی کہا سلیقے مذہب کی ضرورت ہے، سلیقے کی کمی ہمارے اندر بہت ہے۔ مذہب میں دو طرح کے کام ہیں، کچھ کام وہ ہیں جن کا کوئی وقت معین ہے ہی نہیں، اور کچھ کام وہ ہیں جن کا وقت معین ہے۔ نماز کے وقت معین ہے، لیکن تلاوت قرآن کا کوئی وقت معین نہیں ہے۔ حج کا وقت معین ہے، مگر زیارت حسین کا کوئی وقت معین نہیں ہے۔ تو عزاداری حسین کن عبادتوں میں ہے؟ معین وقت والی، یا جب چاہیں تب کر لیں؟ اگر ہم رات کے 11 بجے مجلس کرنا چاہیں کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ لیکن 11 بجے نماز ظہر پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، رات میں، دن میں نہیں، اس کا وقت معین ہے۔ تو دو طرح کے اعمال ہیں، کچھ وقت معین والے ہیں، کچھ بغیر معین وقت والے۔ جو وقت معین والے ہیں ان کو اسی وقت میں انجام دینا ہے، اور جو وقت معین والے نہیں ہیں ان کو ہم جب چاہیں انجام دیں۔ اسی لیے کسی نے بہت اچھا جملہ کہا ہے کہ نماز بر وقت، عزاداری ہر وقت۔ ایک جملہ منبروں سے کہا جاتا ہے کہ نماز کی قضا ہے، مجلس کی قضا نہیں۔ بے شک نماز کی قضا ہے، مجلس کی قضا نہیں۔ قضا ہوتی ہی وہی چیز ہے کہ جس کا وقت معین ہو۔ تو نماز اس لیے قضا ہے کہ اس کا وقت معین ہے، مجلس جب کرو گے تب ادا ہے۔ نماز کے 3 وقت ہیں، ایک اول وقت ہے، غروب آفتاب کے فوراً بعد جو مغرب کی سرخی ختم ہوتی ہے مشرق سے 10-12 منٹ کے بعد مغرب کا اول وقت ہے، زوال آفتاب پہ ظہر کا اول وقت ہے، طلوع فجر پہ صبح کا اول وقت ہے۔ اول وقت کے بعد ایک وقت آتا ہے وقت فضیلت، جو ظہر کے بعد مثلاً 1 گھنٹے سے 1.5 گھنٹہ ظہر کا وقت فضیلت رہتا ہے، پھر وقت فضیلت ختم ہو جاتا ہے۔ تو اب جو بالکل 12 بج کے مثلا 11:43-44 منٹ پہ یہاں نماز کا وقت ہے، یہ اول وقت ہے۔ 5-7-8 منٹ تک تو اول وقت رہے گا۔ اب اس کے بعد اول وقت کا ثواب نہیں، اب فضیلت ہے، 1.25 گھنٹے 1.5 گھنٹے تک فضیلت کا وقت رہے گا۔ اب ہم جو پڑھیں گے تو فضیلت کا وقت بھی نہیں، اب پڑھ لیا ٹھیک ہے، گناہ نہیں ہوا، قضا نہیں ہوئی، گناہ نہیں ہوا، جہنم نہیں جاؤ گے، کوالٹی ختم ہو گئی۔ تو 3 وقت نماز کے ہیں، ایک اول وقت، ایک وقت فضیلت، اور ایک وقت کفایت جسے میں کہوں۔ مگر مجلس کے لیے 3 وقت نہیں ہے، مجلس جب کریں گے وہی اس کا اول وقت ہے، وہی اس کا اول وقت ہے۔ تو پھر جب اول وقت نماز ہوئے تو پھر ہمارے معصومین کی سیرت ہم سے کیا کہتی ہے؟ میں 2 نمونے خالی جلدی سے رکھ دوں۔ صفین کے میدان میں برستے تیروں میں نماز فریضہ کے لیے نہیں، نماز شب کے لیے علی اتر گئے سواری سے اور نماز شب شروع کر دی۔ جہاں تک مجھے یاد آتا ہے، میرا حافظہ غلط تو نہیں کہہ رہا ہے، نماز شب کا ہے، فریضہ کا تو نہیں ہے نا؟ بظاہر مجھے یاد آتا ہے کہ نماز شب تھی۔ تو مالک اشتر نے لیلۃ الحریر میں، جو بے انتہا بھیانک رات تھی، رات بھر جنگ ہوئی، تو مالک اشتر نے یا ابن عباس نے کہا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، جنگ ہو رہی ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ اسی نماز ہی کے لیے تو جنگ ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے اس وقت کو نہیں چھوڑا، جہاد کو روک کے نماز اول وقت پڑھی، جبکہ جو اچھے اعمال ہیں، اعمال خیر، ان میں جہاد کے لیے لکھا ہے کہ جہاد سے بڑھ کے کوئی نیکی نہیں ہے۔ دوسرا نمونہ سن لیے اور وہیں سے ذکر مصائب۔ عصر عاشور، سورج، طلوع عاشور، یوم عاشور، طلوع آفتاب کے پہلے اول وقت نماز صبح حسین نے علی اکبر سے اذان کہلوائی۔ ہمیشہ مسروق نام ہے ان کا، حجاج ابن مسروق یا مسروق ابن حجاج، میں کنفیوز ہوتا ہوں، حافظہ کمزور ہو گیا، بیماری ہے، دعا کیجئے کہ مجھے اس بیماری سے شفا ملے۔ پچھلے سال کورونا ہوا تو اس کے بعد دماغ میں کچھ پانی ایک جگہ جمع ہو گیا، اس سے 2-3 پرابلم میرے اندر پیدا، اس میں ایک حافظے کمزوری بھی ہے، ایک بیلنس کی کمزوری، چلنے کی دقت ہے۔ آپ سب کی دعاؤں کا محتاج ہوں، اور اللہ اٹھائے اگر تو مغفرت کے ساتھ اٹھائے، یہ دعا بھی آپ سے ہے۔
صبح کی اذان علی اکبر سے کہلوائی، روز والے مؤذن کو ہٹا کے شاید توجہ دلانا ہو کہ میرے زادار رات رات بھر میرا ماتم کریں گے، میرے جوان انجمنوں میں ماتم کریں گے، اور انجمن کا ماتم کرنے والا رات بھر ثواب کما کے صبح کی نماز میں سو جائے گا، تو اکبر سے اذان کہلوا دی تاکہ میرے جوان تمہیں اکبر کا واسطہ عاشور کے دن بھی نماز صبح قضا نہ کرنا، سو رہے ہو تو اٹھ کے پڑھ لینا۔ اب جو ظہر کا وقت جنگ چل رہی ہے، جنگ چلتے چلتے صورتحال یہ ہوئی، صبح کی نماز کے بعد سورج نہیں نکلا تھا کہ ملعون ابن سعد نے تیر کمان میں لگا کے خیام حسینی کی طرف پھینک دیا اور گواہی بنائی کہ گواہ رہنا پہلا تیر میں نے مارا ہے، تاکہ کمبخت زیادہ انعام لے سکے، جہنم کے علاوہ کچھ نصیب نہ ہوا اسے۔ مولا پہلے ہی کہہ گئے تھے کہ تجھے شہر رے کا گیہوں نصیب نہیں ہونے والا ہے، جس کی حکومت کی ایران، شہر رے یعنی ایران کی حکومت کے چکر میں حسین کو قتل کیا اس نے، ورنہ امام حسین کو پہچانتا تھا۔ جب حسین کے قتل کا لیے ابن زیاد نے اسے ذمہ داری دی ہے، اس نے تردد کیا تو کہا ہم تمہیں حکومت دیں گے پوری ایران کی، شہر رے کی۔ حسین اس نے مہلت مانگی، اور اس کے بعد پھر اس سے جب پوچھا گیا کیا فیصلہ کیا تو اس نے کہا کہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ آخرت کو برباد کروں گا، دنیا حاصل کروں گا۔ میرے عزیزو، آدمی دین تبھی چھوڑتا ہے جب اپنی آخرت برباد کرنا چاہے، اور پھر وہ ابن سعد بنتا ہے، وہ حر نہیں بنتا۔ آخرت کو بچا کے دنیا چھوڑے تو حر بنتا ہے، اور دنیا بچانے کے چکر میں آخرت چھوڑے تو ابن سعد بن سکتا ہے۔ اس نے پہلا تیر چلایا، کئی ہزار کماندار تھے، سب نے کمانوں میں تیر جوڑ لیے، تو سب کا رخ حسین کے خیموں کی طرف جن میں اہل رحم حسینی ہیں۔ انصار نے جیسی صورتحال دیکھی کیا کریں، فوراً جسموں کی دیوار بنا کے کھڑے ہو گئے، بازو سے بازو ملا کے دیوار بنا لی کہ جب تک ہم زندہ ہیں حسین کے خیموں تک بھی کوئی تیر نہ جانے پائے۔ میں اتنے ہی کہوں گا کہ انصار کا جذبہ یہ تھا کہ حسین کے خیموں تک بھی تیر نہ جانے پائے، مگر انصار کی شہادت کے بعد جب حسین رخصت آخر کے لیے اپنے لال کے پاس پہنچے تھے تو صورتحال یہ تھی کہ پورا بدن خون میں ڈوبا تھا اور زخموں سے چھوڑا تھا۔ جنگ پہلا حملہ ختم ہوا، بڑی تعداد شہید ہو گئی، جو بچے وہ زخمی تھے۔ اب دو بدو جنگ شروع ہوئی، ایک مجاہد جاتا ہے، مقابلے میں آتے ہیں اور پھر اجتماعی حملہ کر کے اسے شہید کر دیتے ہیں۔ یہ سلسلہ چل رہا ہے، جہاد جاری ہے۔ ایک مرتبہ ابو سمیمہ سہداوی آئے حسین کے پاس اور کہا مولا نماز ظہر کا وقت ہو چکا ہے، زندگی کی آخری نماز آپ کے ساتھ پڑھ لیں۔ حسین نے آسمان کی طرف سر اٹھایا، کہا اللہ تمہیں نماز گزاروں میں قرار دے، یہ اول وقت نماز ہے۔ نماز قضا نہیں ہو رہی تھی، اول وقت آیا تھا۔ حسین نے حکم دیا، جہاد روک کے نماز ہوئی۔ مہلت لی، کن سے کو مہلت دے دے نماز کے لیے؟ کسی بد سلیقہ نے انتہائی بد تہذیبی کے جملہ کہا۔ حبیب بن مظاہر بعض روایات کے مطابق نکل پڑے تلوار لے کے لڑنے کے لیے، باقی لشکر کے تھوڑے سے لوگ حسین کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ پورے لشکر یزید کا نشانہ حسین کا جسم نازنی بنا، تیر انداز جمع ہوئے۔ ایک مرتبہ سعید و زہیر آگے بڑھے اور سعید و زہیر آگے آ کے حسین کے آگے کھڑے ہو گئے اور کہا کہ جب تک ہم زندہ ہیں مولا کے جسم پہ ایک تیر نہ لگے گا۔ اب ہزاروں تیر برس رہے ہیں اور دو جسم ہیں، کچھ کو تلواروں سے کاٹا، کچھ کو ڈھالوں پہ روکا، مگر گردنوں پہ تیر پڑ رہے ہیں، پیشانیوں پہ تیر پڑ رہے ہیں، سینوں پہ تیر پڑ رہے ہیں، بازوؤں پہ تیر پڑ رہے ہیں۔ حسین تک تیر کوئی نہیں آنے دیتے۔ جیسے جیسے نماز آگے بڑھ رہی ہے ان کے پیر کانپ رہے ہیں، بھوک پیاس کا چوتھا دن ہے، صبح سے جنگ لڑ رہے ہیں، خون بہ چکا ہے، اب تیروں سے اور خون بہ رہا ہے، پیروں میں کپ کپی آتی جا رہی ہے، لغزش آتی جا رہی ہے۔ سعید کی صورتحال زیادہ خراب ہے۔ حسین دوسری رکعت میں پہنچے، تشہد میں پہنچے، سعید دعا کر رہے ہیں مالک جلدی سے میرے مولا کی نماز تمام ہو جائے، اتنی دیر اور مجھے زندگی پیروں میں طاقت دے دے میں کھڑا رہ سکوں۔ ادھر حسین نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ادھر تیور آگے سعید زمین پر گرے۔ حسین نے جلدی سے سر اٹھا کے آغوش میں رکھا۔ سعید نے آنکھیں کھولی، مولا آپ مجھ سے راضی ہو گئے اور
باپ کا حق ادا کر دیا کہ نہیں؟ حسین نے دعا دی، سعید رخصت ہو گئے، نماز ہو گئی، انصار کے بعد، اصحاب کے بعد گود کے پالے جانے لگے۔ کبھی عباس کے بازو اٹھائے، کبھی علی اکبر کے کلیجے سے برچی نکالی، کبھی قاسم کے جسم کے ٹکڑے سمیٹے، کبھی حسین نے ننھے سی لاش کو بھیا بیٹے کی ماں کے سامنے لے جا کے دفنا دیا۔ اب وہ وقت آیا کہ زہرا کا لال اکیلے میدان جنگ میں پہنچ گیا، جنگ لڑی، سروں سے تنوں کی جدائی کی، رکابوں میں پیر ڈال کے آواز دی، کہاں بھاگتے ہو بیڑیوں؟ جدھر حملہ کرتے تھے بگدڑ بن جاتی تھی، آواز دیتے تھے درندوں کہاں بھاگتے ہو، بیڑیوں کہاں بھاگتے ہو؟ تم نے میرے عباس کے بازو کاٹے، تم نے میرے لال علی اکبر کے کلیجے برچھی ماری، تم نے میری گود میں میرے لشکر کو ذبح کر دیا، کہاں جاتے ہو؟ حسین لڑتے لڑتے بدن کی طاقت ختم ہونا شروع ہوئی، ہاتھ رک گیا، تلوار اٹھانے کا اب طاقت ہاتھوں میں نہیں، سر جھکائے گھوڑے میں بیٹھے جھوم رہے ہیں کہ کسی ظالم نے پیشانی پہ پتھر مارا۔ ارے ہاتھ میں ابا کا دامن لے کے چاہا خون پوچھے، ہرملا نے تیر 3 پھلوں والا حسین کے سینے پہ نشانہ لے کے مارا، توڑ کے پشت سے تیر نکلا، حسین نے تیر نکالا، چلو میں خون لے کے چہرے پہ ملا، ایسے ہی نانا سے ملاقات کروں گا۔ اب جھومتے ہوئے حسین زمین کی طرف بڑھے، گھوڑے نے پیروں کو توڑ کے قریب پہنچایا، حسین کا زندہ جسم آ کے تیروں پہ رک گیا، دھیرے دھیرے تیر پہ بس ہوتے جا رہے جسم میں، اور جسم حسین ہی زمین تک جا رہا ہے۔ سجدے کے لیے خاک جمع کی کہ ایک مرتبہ ظالم نے پشت پہ قدم رکھ کے پشت گردن سے ذبح کرنا شروع کیا، کن خنجر کا وار بار بار تاکہ زیادہ اذیت ہو، پہلو سے ماں کی آواز آ رہی ہے، ولدی ولدی ذبحوک ومن شرب الماء منعوک، میرے لال ذبح کیا، ماں کے آگے ذبح کر دیا، مگر کاش تجھے ذبح کرنے سے پہلے پانی تو پلا دیتے۔ حسین زہرا کے سامنے پیاس ذبح ہو گئے، آغوش میں زہرا نہ لے گی اس لیے کہ ابھی امتحان ہے۔ ادھر حسین کے سر تن سے جدا ہوا، ادھر لوٹ مچ گئی، سروں سے چادریں چھیننے لگی، تازیانے لگنے لگے، لاش پامال ہونے لگی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا اَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ الہی تجھے محمد و آل محمد علیہ السلام کا واسطہ اس مجلس اعزا کے طفیل میں ہمیں جو بھی اجر و ثواب ملا ہے، پروردگار تو کریم ہے، تو پہنچا چکا ہوگا۔ ہم تجھ سے یہ بھیک مانگتے ہیں کہ اس اجر و ثواب کو معصومین تک پہنچا دے، اور اسے جو مزید اجر و ثواب ملے وہ مرحومہ کی روح تک پہنچا دے۔ پروردگار جو چلے گئے دنیا سے ان کا حق ہمارے اوپر ہے، ہمیں توفیق دے کہ ہم یاد کر کے ان کے واجبات کو ادا کر سکیں۔ معبود ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ زمین پر ظلم و ستم انتہائی عروج پہ ہے، تیرے چاہنے والے حسین کے ماتمدار، علی کے غلام اور کنیزیں، ان کے جسم چتھڑے انہیں اڑائے جا رہے ہیں، بموں کے ذریعے آگ لگائی جا رہی ہے، یمن سے لے کے افغانستان تک، نائجیریا سے لے کے بحرین تک، جہاں جہاں ظلم ہے مظلومین کی حفاظت فرما، ظالموں کو آپس میں ٹکرا کے نیست و نابود فرما۔ عصر غیبت میں ہمیں توفیق دے کہ ہم ان نسلوں کو تیار کر سکیں کہ جن کے وجود کا انتظار ہمارے زمانے کا امام کر رہا ہے۔ عصر غیبت میں دین کے خدمت گزار علماء فقہا، بالخصوص رہبر انقلاب اسلامی اور تشیع آیت اللہ العظمیٰ سیستانی حفظہ اللہ کی حفاظت فرما، انہیں طولانی زندگی عنایت فرما، ظہور امام تک انہی کی مرجعیت کو برقرار رکھ۔ پروردگار زمانے کے مولا کے حالات ظہور فراہم فرما، ہمیں اس سلسلے میں اپنی ڈیوٹی ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما، ہمیں اس لائق بنا کہ بعد ظہور ہم ان کی خدمت میں حاضری دے سکیں اور ان کے اوامر کی اطاعت کر سکیں۔ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحومہ کی روح کو ہدیہ کر دیں۔